اور سب کی درجہ بندی کی جائے گی۔ یوزعون کے کئی معنی ہیں، گریڈنگ بھی مطلب ہے۔ یوزعون ہوتا ہے ضبط میں رکھنا، یعنی لائن بنانا، ایک کو روکنا، پھر دوسرا بھی آ جائے، پھر تیسرا بھی آ جائے، پھر چوتھا بھی آ جائے، سب کو جمع کر لیا جائے گا۔ تو اس میں یہ چیز ہے کہ ہر ایک اپنے اعمال کا اثر بھی دیکھ لے کہ جو عمل میں چھوڑ کر آیا تھا، اور چونکہ یہاں بات صرف گناہ گاروں کی ہے، لہٰذا ہم گناہ گاروں تک ہی اپنی گفتگو کو، اپنے موضوع کو محدود رکھتے ہیں کہ گناہ گاروں نے جو گناہ کیے تھے اس کا اگلی نسل پر کیا اثر ہوا تھا، وہ بھی دیکھ لیں، ریپرکشنز دیکھ لیں کیا بیک لیش ہوا تھا ان کے اعمال کا۔ پیچھے اولاد چھوڑ کر گئے تھے، اولاد کو کچھ نیکی نہ سکھائی، دنیا کا ہی ان کو غلام بنا کر چھوڑ دیا، تو دیکھیں اولاد نے کیا گل کھلائے۔ اولاد کا انجام بھی دیکھیں، اور اولاد پھر ان کو برا بھلا کہے گی کہ آپ نے کیا سکھایا ہم کو۔ ماں باپ پر وہ لعنت ملامت کرے گی، ماں باپ ان پر لعنت ملامت کریں گے، اور یہ ماں باپ اور اولاد سے مراد ہے اگلی پچھلی نسل، اینسسٹرز، فور فادرز، وہ پچھلے آنے والوں پر، ان کے بارے میں وہ کیا کہیں گے۔ تو انجام دیکھ لیں کہ کیسے ایک دوسرے کی آگ کو بھڑکانے میں مددگار ہو رہے ہیں۔ اولاد انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جب خود مر جاتا ہے تو اپنے اعمال کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے، اپنے شر سے تو وہ خود محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن پیچھے اولاد کی شکل میں انویسٹمنٹ جو کرایا تھا اس کا ڈیویڈنڈ تو ملے گا۔ خود تو ریٹائر ہو گئے دنیا سے، جو سرمایہ پیچھے چھوڑا مال کی شکل میں، اس کا ڈیویڈنڈ، اس کا ریٹرن تو ملے گا۔ اگر اپنی انرجی، اپنا وقت اسلام کے خلاف نظریات پھیلانے میں لگایا تو پھر اس کا انجام بھگتیں گے۔ جیسے شاید آپ نے کل ایک آرٹیکل پڑھا ہو، ڈان میں آیا ہے، کوئی ڈرامہ ہے جو کیا گیا، اور ایک مزاحیہ ڈرامہ کیا ہے انہوں نے، اور برقعے کے اوپر انہوں نے کچھ لکھا ہے، اور اس پہ لکھا ہے کہ لوگ کتنا ہنسے۔ آپ نے پڑھا تھا سورہ مومنون میں کہ وَهُمْ كَالِحُونَ، قیامت کے دن ان کے تو جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ جیسے ایک کھوپڑی ہوتی ہے نا، جب اس پہ سے سارا گوشت اور کھال اور سب نکل جائے تو خالی دانت ہی دانت رہ جاتے ہیں نا۔ کبھی آپ کھوپڑی کو دیکھیں، اسکل کو، لگ رہا ہے ہنس رہی ہے جیسے، کوئی چیز کیا محترم نہیں رہی، ہر چیز پر ہنسنا ضروری ہے۔ تو اس طرح اسلام کے شعار کا جب مذاق اڑائیں گے تو یہ اللہ سے دشمنی ہے، ان کو احساس نہیں ہے کہ یہ 2 دن کا ہنسنا ان کو کتنا رلائے گا قیامت کے دن اگر انہوں نے توبہ نہ کی۔ تو وہ پڑھ کر ضرور اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے، ان کو یہ اتنا ہنسنا اپنا اتنا مہنگا نہ پڑے۔ کیا پتہ کبھی شرمندگی ہو جائے ان کو، کیا پتہ کبھی احساس ہو جائے کہ ہم نے کیا بچپن کا سا بچکانہ سا ہم نے کام کیا، کیا احمقانہ ہم نے کام کیا ہے۔ اگر توبہ نہ کی، استغفار نہ کی، اور اس طرح اللہ سے دشمنی کرتے کرتے اللہ کے احکامات کا، اسلام کے شعار کا مذاق اڑاتے اڑاتے اگر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اب وہاں ان کو روک کے رکھا جائے گا کہ ٹھہرو ذرا، ابھی دیکھتے ہیں تم کیا کر کے آئے ہو، کیا چیز تم نے پھیلائی، لوگوں کو تم دین کی طرف لے کر آئے یا تم نے دین سے بھگا دیا لوگوں کو۔ تو یہ بھی ایک مطلب ہے یوزعون کا کہ سب اگلی نسل پچھلی نسل کو بھی دیکھ لے، اور یوزعون گریڈنگ کے لیے بھی آ سکتا ہے کہ دے ول بی گریڈڈ، درجہ بندی کی جائے گی۔ پہلے فرعون آئے گا، ایس کرمنل، اس کے پیچھے وہ سارے جو اس کی باتوں میں آ کر گمراہ ہوئے۔ یا یوزعون سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کے جس طبقے کے مستحق ہوں گے اس مخصوص دروازے سے اس میں داخل ہوں گے۔ ہم نے پڑھا ہے قرآن میں جہنم کے بارے میں کہ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو یہ زبان سے اسلام کا مذاق اڑانا، اور اپنے جسم سے کیا پتہ اس کے لیے مخصوص دروازہ ہو کوئی کہ جنہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا وہ اس راستے سے جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب سوسائٹیز پرورٹ ہو جاتی ہیں نا، تو جو جتنا زیادہ گناہ گار ہوتا ہے، جو جتنا اللہ کا باغی ہوتا ہے، جو جتنا تمسخر کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے احکامات، اللہ کی آیات کا، وہ اتنا ہی نمایاں ہو جاتا ہے معاشرے کے اندر، اسی کا ذکر آتا ہے اخباروں کے اندر۔ تو یہ فتنے کا دور ہوتا ہے، جیسے فرمنٹیشن ہوتا ہے نا، تو نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اسکم رائزز ٹو دا ٹاپ۔ جیسے کسی نے کہا ہے، مرفیز لاز کبھی پڑھے ہیں آپ نے؟ ایک وہ جو لاز آتے ہیں
اس میں کہتے ہیں کہ بعض سوسائٹیز جو ہے نا وہ سیپٹک ٹینک کی طرح ہو جاتی ہیں. سیپٹک ٹینکس, بگیسٹ چنک رائزز ٹو دا ٹاپ. جو جتنا گندا ہوتا ہے اتنا اعلیٰ, اتنا نمایاں ہوتا ہے. اسی کے ذکر سے اخبارات سیاہ ہوئے ہوتے ہیں, انہی کی تصویریں جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں, انہی کی عزت افزائی ہو رہی ہوتی ہے, انہی کو میڈلز مل رہے ہوتے ہیں, انہی کی واہ واہ ہوتی ہے. تو یہ ہوتا ہے فتنوں کا دور. تو وہاں بھی چونکہ یہاں وہ سب سے نمایاں, سب سے بلند ہوتے تھے, تو وہاں بھی ان کو سب سے بلند کیا جائے گا جہنم میں کہ آئیے آپ تشریف لائیے, آپ نے دنیا میں یہ چیزیں پھیلائی تھیں. یوزعون, پھر کیا ہوگا؟ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. پھر جب سب وہاں پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کی کھالیں ان پر گواہی دیں گی کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے. تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صرف وہ ایک روحانی سا عالم نہیں ہوگا, کوئی اسپرچول ورلڈ نہیں ہے آخرت کی کہ جسم بسم کوئی نہیں ہے, بس صرف روحیں ہیں, کوئی ہائپوتھیکل قسم کی وہاں پر صورتحال پیش آ رہی ہے. نہیں, بالکل حقیقی جیسے کہ ہم یہاں جسم کے ساتھ موجود ہیں, اسی طرح آخرت میں بھی ہم جسم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. سینسز ہوں گے انسان کے, تبھی تو وہاں پر پوچھا جائے گا آنکھوں سے, کانوں سے اور جلد سے. تو آنکھیں دیکھیں وہ تو ہو گئیں اپنی جگہ, اور جلد وہ اپنی جگہ, کان اپنی جگہ. جلد سے کہہ کر پورا جسم مراد لے لیا گیا, ہاتھ پاؤں ہر چیز کے اوپر جلد چھائی ہوئی ہے نا, ہر چیز کو جو ہے ہماری اسکن نے کور کیا ہوا ہے. تو جلد بول اٹھے گی, مراد پورا جسم بول اٹھے گا, سب بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے تھے, یہ کیا کر کر آئے ہیں. اب آپ دیکھیں دنیا میں کیا حال ہے, گناہوں میں کتنی تیزی ہے. کتنی بھی طبیعت خراب ہو, صحت جواب دے رہی ہو, بخار ہو, سر میں درد ہو, کچھ ہو, عقل مشورہ دے گی کہ گولیاں کھا لو لیکن اس کام سے پیچھے مت ہٹو, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. لوگ کیا کہیں گے, تمہارا کانٹریکٹ چلا جائے گا, لوگ تم کو ہائر نہیں کریں گے, تمہیں تو اس کام کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. دنیا میں انسان دیکھتا ہے بعض دفعہ لوگوں کو, اور کبھی خیال آتا ہے جیسے کہ فلم انڈسٹری کا, تو انسان سوچتا ہے کہ اتنی مصروف یہ زندگیاں گزارتے ہیں, اور دیکھیں ان کی زندگیاں آسان تو نہیں ہیں, بڑا محنت کا کام ہے نا, ناچنا اور گانا. کبھی اخباروں میں آتا ہے کہ وہ کسی خاتون نے کہا کہ سردی میں اور ٹھنڈے پانی سے نہا نہا کر مجھ کو ڈانس کرنا پڑا, مجھے سردی بھی بہت لگی. سب کچھ ہوتا ہے, لیکن کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے فلمیں بننی بند ہو جائیں. وہ کہیں کہ ہمیں اتنا مشکل لگ رہا ہے یہ کام, ہم نہیں کرتے, یا ہماری طبیعت خراب ہے تو ہم اب ایکٹنگ نہیں کریں گے مثال کے طور پہ, یا کوئی دوسرا کام. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے کا سوال ہے. تو عقل کہتی ہے کچھ بھی کرو, صحت کا خیال رکھو. اگر فلو ہو رہا ہے, سر میں درد ہے, زکام نزلہ ہے, دوا کھاؤ, پین کلر کھاؤ, لیکن کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. رائز اپ ٹو دا ٹاسک. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے نا, امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی. ہمارا بھی کمٹمنٹ ہے اللہ سے. تو ہوتا کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ مسئلہ کہ جب یہ ذمہ داری یاد آتی ہے ان کو کہ میں اللہ کے لیے کام کرنا ہے, تو اس میں پھر خراب صحت کو بہانہ بنا لیا جاتا ہے کہ ہم تو کمزور ہیں, ہم میں تو اتنی عقل نہیں ہے, ہماری صحت اتنی اچھی نہیں ہے, کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کیا کریں, صحت اجازت نہیں دیتی, عقل ہی نہیں میرے اندر, تو میں کیا کروں, ہاتھ پاؤں میں جان ہی نہیں رہی میرے, تو وقت ہی نہیں میرے پاس. تو قیامت کے دن یہ تمام اعضاء, یہ آرگنز گواہی دے دیں گے کہ اللہ یہ سب جھوٹے بہانے تھے, کر سکتے تھے, جان جان کے نہیں کیا. انسانوں کی ڈالی ہوئی ذمہ داری کے لیے تو اتنا کمٹمنٹ, اتنا ڈیڈیکیشن, اور اللہ کی ڈالی ہوئی ذمہ داری سے فرار. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, کہہ دیا جائے گا قیامت کے دن, اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا, پڑھ لے اپنی کتاب, آج تو خود کافی ہے اپنا حساب لینے کے لیے. تو سب چیزیں بول پڑیں گی, آنکھیں, کان, سکن, کیا کرتے رہے تھے, کیا کرتے رہتے تھے. حیران ہو جائے گا انسان. آپ تصور کریں اس وقت نا کہ آنکھیں بول رہی ہیں,
اور اسکن جو ہے وہ بول پڑی ہے نا، آواز آ رہی ہے اسکن کے اندر سے. اب حیران ہوگا انسان اسی طرح قیامت کے دن. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، وہ اپنے جسم کے کھالوں سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، کیوں تم ہمارے خلاف بول رہی ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء وهو خلقکم اول مرۃ والیہ ترجعون. وہ جواب دیں گی ہمیں اسی اللہ نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا، اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اب اسی کی طرف تم واپس لائے جا رہے ہو. تو کھالیں یہ جواب دے دیں گی. انطقا نون تو قاف مادہ ہے، مطلب ہے بولنا. انسان کو حیوان ناطق کہتے ہیں، بولنے والا جانور. اب ہم کہیں کہ جانور بھی تو بولتے ہیں، جانور بولتے نہیں ہیں، جانور بس آواز نکالتے ہیں، اسی لیے ان کو بہیمہ کہا جاتا ہے عربی میں. بہیمہ کیا مطلب کہ بس بھاں بھاں کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ ان کے بہت سے کوئی سٹل شیڈز ہوں باتوں کے، اور وہ کسی چیز کو جو ہے وہ کئی مختلف شیڈز کے ساتھ کہہ سکیں. جیسے انسان اگر ایک جملہ بولتا ہے تو کہتا ہے نا اچھا جا رہے ہو، اس میں ایک نیوٹرل سی بات ہے. اچھا جا رہے ہو، اس میں کچھ شکایت ہے. اچھا جا رہے ہو، ہم کئی طرح کی جملہ بول سکتے ہیں نا. یہ ہے نطق، جذبات کے ساتھ بات کرنا اور بہت سے مختلف طریقوں سے بات کرنا. اب جتنے بھی طوطے ہیں وہ بس ایک ہی جیسی آواز نکالتے ہیں نا، ٹیں ٹیں کریں گے وہ. اب یہ نہیں ہوگا کہ افریقہ کا طوطا جو ہے وہ الگ افریقن زبان بولتا ہو اور ایشیا کا طوطا جو ہے وہ اردو یا بولتا ہو، یا چائنا کا طوطا چائنیز بولتا ہو. یہ تو نہیں ہوتا. تو یہ انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری الگ الگ لینگویجز سکھائی ہیں اور بولنے کی طاقت دی ہے. علمہ البیان، بیان کی طاقت دی ہے اللہ نے انسان کو، یہ بڑی طاقت ہے. منطق بھی ہم کہتے ہیں نا، لاجک، منطق کی روح سے فلاں اور فلاں بات ہے. تو کہے گا کہ اللہ نے ہم کو بھی آرٹیکولیٹ کر دیا، جس نے کہ ہر چیز کو یہ طاقت دی. اور اللہ نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی دفعہ، اسی کی طرف اب تم لوٹ کر آ گئے ہو. تو جلد بولے گی کہ کیا کیا زندگی میں انہوں نے کام کیے، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اور محبت کے روپ میں کتنی سخت انہوں نے دشمنی کی، کیسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے بچانے کے لیے آج اپنے آپ کو اتنی بڑی آفت، اتنی بڑی مصیبت میں انہوں نے گرفتار کروا دیا، جو جہنم کی شکل میں آج ان کے سامنے کھڑی ہے. تو اگر اس انجام سے بچنا چاہتا ہے انسان تو آج اپنے آپ کو بچائے. ہم انگلش میں کہتے ہیں نا سیو یور اسکن، تو یہ تو لٹرل ہو گیا ہے. لٹرلی وی مسٹ سیو آور اسکنز. بچائیں اپنے آپ کو اور اپنی ذات کا پروٹیکشن ہم کریں، اور وہ بس اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو. تو جو خلقکم اول مرۃ کی بات کی جا رہی ہے، تو یہاں پر کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ذکر روح کی تخلیق کا کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ جو پہلی تخلیق انسان کی ہوئی تھی تو صرف جسم تو نہیں تھا، اور جو ٹوٹل تخلیق ہے انسان کی اس میں صرف جسم تو نہیں ہے. پہلی تخلیق تو روح بنی تھی، جس اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا لست بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب. تو اصل جوہر تو انسان کا روح ہے. امانت کے طور پہ اللہ نے وہ روح ہمارے جسموں کے اندر رکھ دی ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. تو پوچھا جائے گا بتاؤ اس روح کا تم نے کیا حال کیا. کوئی ہمارے پاس چند دن کے لیے اگر اپنا کوئی پالتو جانور چھوڑ جائے یا اپنا کوئی پودا چھوڑ جائے امانت کے طور پہ، کتنا خیال رکھا جاتا ہے اس کا. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ شخص واپس آئے گا تو یہ امانت ہم سے واپس لے لے گا، اپنی چیز کے بارے میں پوچھے گا. اسی طرح ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. یہ روح، یہ جسم، دونوں چیزیں امانت ہیں اللہ کی. تو ضرور سوچے انسان کہ میں نے اپنے جسم کے ساتھ کیا کیا، اپنی روح کے ساتھ میں نے کیا کیا، میں کس کنڈیشن میں اپنی روح اللہ کو جا کے دکھاؤں گی. ایسا تو نہیں کہ اس کو بالکل اندھا گونگا بہرا کر دیا، سمم بکمن عمیون تو نہیں کر دیا اپنی روح کو. تو اللہ تو بہت ناراض ہوگا کہ میں نے تم کو اتنی اچھی پرفیکٹ روح دی تھی، تم نے اتنا مس یوز کیا، ایسا نگلیکٹ کیا، اس کا یہ حال کر دیا.
تو انسان سوچ لے کہ ہم کیا اپنے لیے کما رہے ہیں، اپنے اعضاء سے، اپنے آرگن سے، اپنے 5 سینسز سے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ نیکی صرف کوئی دل کا ارادہ نہیں ہے، نیکی صرف گڈ انٹینشنز کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکی جو ہے وہ تو عمل کا نام ہے۔ کتنی وضاحت سے یہاں بتایا، جلد بولے گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے۔ تو یہ جو ایک تصور آج کل پھیلایا جا رہا ہے کہ بس نیت اگر اچھی ہے تو ہر کام اچھا ہے، قرآن شدت کے ساتھ نفی کرتا ہے اس عقیدے کی۔ انتہائی درجے کی گمراہی ہے یہ سوچنا کہ اگر انسان کی نیت اچھی ہے تو جو مرضی وہ کرتا رہے وہ درست ہی قرار پائے گا۔ نہیں، نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور ہاتھ پیر جو عمل کر رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آنے والا دن انسان کو یہ ندا دیتا ہے، یعنی پکارتا ہے کہ میں نیا دن ہوں، جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت کے دن میں اس پر گواہی دوں گا، اس لیے تجھ کو چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی نیکی کر لے تاکہ میں اس کی گواہی دوں۔ اگر میں چلا گیا پھر تو مجھے کبھی نہ پائے گا۔ اسی طرح ہر رات انسان کو یہی ندا دیتی ہے، پکارتی ہے کہ جو نیکی کرنی ہے کر لو، رات چلی گئی دوبارہ کہاں آئے گی، وقت تو گزر گیا۔ اللہ کی طرف ہم چلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ پھر آگے وہ حواس بولیں گے، سینسز بات کریں گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْضَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تم دنیا میں جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تمہیں یہ خیال نہ تھا کہ کبھی تمہارے اپنے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی، بلکہ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے بہت سے اعمال کی اللہ کو خبر بھی نہیں ہے۔ تمہارا یہی گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو لے ڈوبا اور اسی کی بدولت تم خسارے میں پڑ گئے۔ کتنی زبردست بات ہے جو کہ اعصاب کہیں گے، کاش کہ ان کی زبان آج ہم سمجھ سکیں، لیکن جو اعصاب بول رہے ہیں آج بھی سمجھ رہے ہیں۔ قرآن تو ہمیں سب بتا رہا ہے نا کہ تم اپنے اعمال درست کر لو، تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ تستترون، ستر ہم کہتے ہیں چھپانے والی چیزیں، مراد یہاں پر چھپنا، کہ تم چھپ چھپ کر برائیاں کیا کرتے تھے، تم سمجھتے تھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن ہم کتنا بھی چھپ جائیں، ہم 7 پردوں میں اپنے آپ کو چھپا لیں، کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا ہو، ہمارا اپنا جسم تو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دنیا میں تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے حواس، میرا ہاتھ، میرے پاؤں، میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، یہ تو میرے وفادار نوکر ہیں، مائی لوئل سرونٹس، جو چاہوں میں کام لے لوں ان سے۔ کبھی سوچا نہیں کہ تو جاسوس ہیں، جاسوس، سپائز، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائی والی چیز ہے، اور حقیقت ہے کہ نوکروں سے بڑھ کر اچھا جاسوس تو کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ یہ تو دراصل اللہ کے سارے غلام ہیں، عارضی طور پہ ہماری کمانڈ میں دیے گئے ہیں، تو ان سے بچ کے رہے انسان، اپنی آنکھوں سے، اپنے کان سے، اپنی زبان سے، ہاتھ پیروں سے بچ کے رہے، ان کو کوئی ثبوت نہ دے اپنے خلاف کہ قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف کوئی گواہی دے سکیں۔ تو یہ اپنے اصل مالک کو نہیں بھولے، یہ ہمارے کمانڈ میں تو ہیں فی الحال عارضی طور پہ، لیکن یہ جانتے ہیں کہ اصل مالک تو ہمارا رب ہے۔ تو کہا کہ تم چھپتے تھے، تمہیں خیال نہ آیا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری جلدیں بھی گواہی دیں گی؟ تم نے سمجھا کہ اللہ کو نہیں پتا کہ بہت کچھ جو تم کر رہے ہو وہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ جو تم نے گمان کیا اللہ کی طرف سے، جو تم غافل رہے، جو تم اللہ کی قدرت کا اندازہ نہ لگا سکے، اس نے کیا کیا؟ ارداکم، اردا، را دال یا مادہ ہے، مطلب ہوتا ہے پستی میں پھینک دینا، نیچے پھینک دینا، ہلاک کر دینا۔ اس تمہارے غلط گمان نے، تمہاری لا علمی نے تم کو تباہ کر دیا۔ آج اگر تمہیں پتا ہوتا
ہر عمل کے اوپر اجر مل رہا ہے، اچھا یا برا، تو تم سنبھل کے عمل کرتے. تم تو بالکل لاپرواہ رہے، تو آج تم نقصان میں پڑے ہوئے ہو. تو انسان پھر گڑ گڑائے گا اللہ کے سامنے، معافیاں مانگے گا، توبہ اللہ کرے گا. لیکن فرمایا وَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. اس حالت میں وہ صبر کریں یا نہ کریں، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگی، اور اگر رجوع کا موقع چاہیں گے تو کوئی موقع ان کو نہ دیا جائے گا. سامنے دوزخ کا عذاب دیکھ کے افسوس کریں گے، دعا کریں گے کہ اللہ سے اللہ ہمیں ایک موقع دے دیں، ہم استغفار کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنے اعمال درست کر لیں. لیکن کیا ہوگا؟ فما ہم من المعتبین، ہرگز نہیں، کوئی موقع نہ دیا جائے گا. وہ تو ایک مہلت تھی جو کہ ایکسپائر ہو گئی دنیا میں. یستعتبو، معتبین مادہ ہے عین تا با. اتاب ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں غصہ کرنا کسی کے اوپر. یستعتبو کا مطلب ہوگا اتاب دور کرنے کی درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ یہ جو بھی تیرا غصہ ہم پر بھڑک رہا ہے، جو کہ ایک ظاہر ہو رہا ہے جہنم کی شکل میں، اللہ ہم کو اس سے دور کر دے. کہا جائے گا کہ نہیں، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دی ہے. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، کہ تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم کو موت آئے. کیسے مر جاؤ؟ یعنی مرنے کے لیے زندہ رہو، ڈیتھ اورینٹڈ بن کے رہو. اصل میں فکر یہ ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا. اس فکر کے ساتھ زندگی گزارو. اس فکر کے ساتھ زندگی مت گزارو کہ زندگی میں میرا کیا ہوگا، میری زندگی کیسے گزرے گی. یہ مت سوچو، یہ سوچو کہ موت کے بعد تمہاری زندگی کیسے گزرے گی. یہ ہے عقل مندی. ایسے اعمال کر لو جن کی بعد میں کبھی حسرت پیدا ہوگی. جو آج ارمان ہیں ان کو کل پر چھوڑ دو، جنت میں پہنچ کر سارے ارمان پورے کر لینا. اور جہنم کو دیکھ کر جو حسرت پیدا ہوگی، کاش یہ کر لیتے، کاش وہ کر لیتے، وہ آج کر لو. ہم کہتے ہیں نا انگلش میں کہ میک ہے وائل دا سن شائنز. جب سورج چمک رہا ہے تو نیک اعمال کی کھیتی لگا لو ابھی، ورنہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، قیامت جب آ جائے گی، پھر تو جو نیک اعمال کی فصل لگانا بھی چاہے گا موقع نہ دیا جائے گا. سوری کہنا چاہے گا، استغفار کرنا چاہے گا، کوئی فائدہ نہ ہوگا. لیکن دنیا میں کس غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اس پر بھی حیرت ہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ شاید بہت بری صحبت ہے ان کے چاروں طرف، کہ کبھی ان کو احساس ہی نہیں آتا کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. اور اس میں بھی اپنا قصور ہے ان کا، انہوں نے کیوں ایسے لوگ اپنے گرد جمع کیے. فرمایا وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. ہم نے ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیے تھے جو انہیں آگے اور پیچھے ہر چیز خوشنما بنا کر دکھاتے تھے. آخر کار ان پر بھی وہی فیصلہ عذاب چسپاں ہو کر رہا جو ان سے پہلے گزرے ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر چسپاں ہو چکا تھا. یقیناً وہ خسارے میں رہ جانے والے تھے. قیزنا، قاف یا ضاد اس کا مادہ ہے. مسلط کر دینا یعنی فیصلہ کر دینا کسی چیز کا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے، ہم نے برے ساتھی مسلط کر دیے ان کے اوپر. قرانا، قاف را نون مادہ ہے. قرین ہم لفظ پڑھ چکے ہیں سورہ صافات میں. ساتھی، قریب ہم کہتے ہیں نا، قریب، قریب اور قرین ملتے جلتے الفاظ ہیں. کلیگ یا ساتھی یا ڈیئر فرینڈ جو کہ ساتھ رہے ہر وقت. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ ہم نے ان پر برے ساتھی مسلط کر دیے جو خوبصورت خوبصورت بنا کر دکھاتے تھے ان کو، ان کی برائیاں. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے
کہ جن کو ہدایت نظر آئی، اللہ نے ان کو راستہ دکھایا، بات ان کو سمجھ آ گئی، پھر انہوں نے اپنی آزاد مرضی کو استعمال کر کے ہدایت کا انکار کر دیا، بائی چوائس انہوں نے گمراہی کو پسند کیا اپنے لیے۔ بار بار اللہ نے ان کو ہدایت دکھائی، بار بار ہدایت کو ٹھکرایا انہوں نے، جانتے بوجھتے، یعنی اندھیرے میں ٹھوکر نہیں کھائی، ہدایت کا سورج ان کے سروں پہ چمک رہا تھا تو انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اپنی۔ تو جب یہ حال ہو جاتا ہے تب تو پھر اللہ مہر لگا دیتا ہے دل کے اوپر کہ ٹھیک ہے اب نہیں ملے گی ہدایت تم کو۔ نہ صرف دل محروم ہو جاتے ہیں ہدایت سے، دل اندھے ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ جو باہر صحبت ہوتی ہے وہ بھی بہت بگڑ جاتی ہے۔ ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ ہدایت کا یا اپنی غلطیاں، اپنی برائیاں دیکھنے کے دو ذرائع ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی، ایک ہے صحیح سلامت دل اور ایک ہے اچھی صحبت۔ تو دل سے بھی محروم ہو گئے، دل بھی ان کا صحیح نہ رہا، اور یہ اچھی صحبت سے بھی محروم ہو گئے، یہ اللہ کی سزا ملتی ہے۔ تو برے ساتھی کیا ہیں؟ بری صحبت، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو ہم بھی ضرور ہی اپنے سوشل سرکل پر نظر ڈال کے دیکھ لیں کہ ہمارا سوشل سرکل، ہماری صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، اٹھنا بیٹھنا رات دن کا ہمارا کن لوگوں کے ساتھ ہے، جن کو اردو محاورے میں کہتے ہیں نا کہ دانت کاٹے کی دوستی، ہم نوالا ہم پیالہ، وہ کون لوگ ہیں؟ اگر ہم اللہ کے نافرمانوں میں گھرے ہوئے ہیں تو یقیناً ہم بھی ان میں سے ہیں، ورنہ تو دم گھٹ جائے انسان کا برے ساتھیوں کے اندر۔ الخبیثات للخبیثین، برے دوست، برے ساتھی ایک دوسرے کے لیے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کسی شخص کے لیے کہ وہ خود بہت اچھا ہے، بس لوگ بہت برے مل گئے ہیں، ہوتا ہے نا، وہ خود بڑے نیک ہیں، ان کے اندر تو بہت نیکی ہے، بس ساتھی اتنے خراب ہیں کہ جنہوں نے ان کو گمراہ کر دیا، وہ خود اتنے برے نہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی شخص واقعی بہت اچھا ہے اور اتفاق سے عارضی طور پہ وہ برے لوگوں میں گر گیا ہے، اب دو میں سے ایک چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ ایک اچھے انسان کی دوستی برے انسان سے چل نہیں سکتی زیادہ عرصے۔ اگر کافی عرصہ گزر گیا تو کیا ہوگا؟ یا تو برا اچھا ہو جائے گا یا دوسرا خراب ہو جائے گا۔ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر ہم کہتے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو یہ ایک ہی جیسے ہو جائیں گے۔ لازماً یا تو یہ اچھا انسان اپنے برے دوستوں کو ٹھیک کر لے گا، یا یہ اچھا انسان ان برے دوستوں سے الگ ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ وہ برے دوست اس کو برائی ہی کر دیں گے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کوئی ہم پہ اثر ڈال کے ہم کو برا کر نہیں سکتا جب تک ہم خود نہ چاہیں، جب تک برائی کے لیے خود دل نہ کھولیں، کوئی بھٹکا نہیں سکتا کسی کو۔ تو پھر یہ بہت خوبصورت نام دے دیتے ہیں ان کے برے برے دوست برائیوں کو، کلچر کے نام پہ، آرٹ کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ، اور کبھی اگر ضمیر چٹکی لیتا بھی ہے تو کہتے ہیں چلو ہم فار اے گڈ کاز کر لیتے ہیں، یا ان چیزوں کا ایک حصہ ہم چیریٹی میں دے دیتے ہیں، ڈونیشنز دے دیتے ہیں۔ اب رفتہ رفتہ کیا ہوتا ہے، اتنا یہ اچھائی برائی کو گڈمٹ کرتے ہیں کہ پھر سب چیز مل جل جاتی ہے، اٹر کنفیوژن، ہر چیز میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اتنے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو اچھائیاں بہت برائی لگنے لگتی ہے اور برائیاں بہت خوبصورت لگنے لگتی ہیں۔ تو یہ ان کا حال ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ ہم ان پر ایسے ساتھی مسلط کر دیتے ہیں، فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو خوبصورت بناتے ہیں ان کی برائیوں کو، تو ساتھیوں سے مراد یقیناً برے انسان، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے سورہ زخرف میں، آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایک ساتھی شیطان مسلسل ساتھ رہتا ہے، آپ تصور کریں، وہ ملعون، وہ مردود، رجیم، مسلسل ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، تو جو شیطان کی صحبت اختیار کر لے، اس کو اپنا فرینڈ بنا لے،
وہ کیا نماز پڑھے گا، کیا پاکی کا سوچے گا، اس کے دل، دماغ، زندگی، عمل، سوچ، ارادوں میں کہاں پاکیزگی ہوگی؟ وہ تو سراپا شیطان ہو جائے گا، ویسا ہی ہو جائے گا. اور پھر رفتہ رفتہ ان کے اوپر بھی وہی چیز نافذ ہو جاتی ہے جو پچھلی بھٹکی ہوئی قوموں پر نافذ ہوئی، یعنی اللہ کا عذاب. اور یقیناً وہ خسارہ پائیں گے. کچھ بھی سمجھتے رہیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنے اچھے کام کر رہے ہیں، ان کے اچھے کہنے سے یہ کام اچھے نہیں ہو جائیں گے. اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ جو اخباروں کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی عوام کی آواز ہے. نہیں، میجورٹی یہ نہیں چاہتی جو وہ اخباروں کے اندر پورٹرے کر رہے ہیں. یہ تو ایک مائنورٹی ہے جو کہ اپنا نقطۂ نظر، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ اور ذاتی مفاد کا وہ دفاع کرتی ہے.